جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا آج میں نے ٹی ٹیسٹ سلیکٹ کیا ہے۔ ویسے تو یہ 3 قسم کے ٹی ٹیسٹ ہیں، تو آپ پہلے تو ان کے جو فارمولاز ہیں وہ نوٹ کر لیں، جو میں نے بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں۔ بہت ایزی فارمولاز ہیں، ان کو اپنی ٹپس پہ رکھ لیں۔ اور ٹی ٹیسٹ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جس کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بایو اسٹیٹسٹکس میں۔ اس کو اسٹوڈنٹس ٹی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ٹائپس ہیں۔ اس میں پیئر ٹی ٹیسٹ ہے سب سے پہلا، آپ دیکھ سکتے ہیں دس از اے پیئر ٹی ٹیسٹ۔ دوسرا ان پیئرڈ ہے، اور تیسرا ہے ون سیمپل ٹی ٹیسٹ۔ تو اس کی جو بیسک ڈفرینسز ہیں، بیفور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کچھ ایزمپشنز لکھ لیں کہ ہم ٹی ٹیسٹ کن کویشچنز پہ لگاتے ہیں۔ سب سے مشکل چیز سٹارٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کویشچن آئے تو آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ نے کون سا ٹیسٹ لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوئی اس کا آپ کا امتحان بھی رکھوں گا جب کورس کمپلیٹ ہوگا۔ ایک کمپریہنسو بایو اسٹیٹسٹکس کا ہم پیپر رکھیں گے اس تمام اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو کوئی بھی ٹی ٹیسٹ ہو، چاہے پیڈ ہے، چاہے ان پیڈ ہے، یا ون سیمپل ہے، ٹی ٹیسٹ کی ایزمپشنز آپ نوٹ کر لیں۔ میں بورڈ پہ نہیں لکھ رہا، تو آپ جو میں بول رہا ہوں آپ لکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ٹی ٹیسٹ اس لیے ڈیزائن کیا ہے اسٹیٹیشنز نے تاکہ 2 مینز کو کمپیئر کیا جا سکے۔ یعنی آپ بڑے کلیئر ہو جائیں گے اگر کویشچن میں اس نے 2 گروپس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ان 2 چیزوں کا 2 کلاسز کو 2 قسم کے گروپس کو کمپیئر کریں۔ تو اگر ایسا ڈبل ڈیٹا اس نے دیا ہوا ہے، 2 ڈیٹاز دیے ہوئے ہیں، 10 ایک سیمپل ہے، 10 ایک سیمپل ہے، وہ آپ کو کمپیئر کرنے کو کہہ رہا ہے کہ دونوں کا مین کمپیئر کریں، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ٹی ٹیسٹ کا کویشچن ہے۔ پھر اگلا مسئلہ آپ کے لیے یہ ہوگا کہ یہ پیئرڈ ہے، ان پیئرڈ ہے کہ ون سیمپل ہے، تو یہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جنرلی ٹی ٹیسٹ کی کچھ ازمپشنز ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو نمبر آف سیمپل سائز ہے وہ 20 تک ہونا چاہیے، لیس دین 20۔ مطلب اگر آپ 2 گروپس کو کمپیئر کر رہے ہیں تو ایک کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں، دوسری میں بھی 10 اسٹوڈنٹ ہیں، یا ایک گروپ میں 20 مائز ہیں، دوسرے میں بھی 20 مائز ہیں، یا ایک جو کھیت ہے اس میں 15 پودے ہیں اور دوسرے میں 15 ہیں، یہاں تک ٹی ٹیسٹ لگ جائے گا۔ اگر معاملہ 30، 40 اور 50 کا ہے تو وہاں ٹی ٹیسٹ اپلائی نہیں ہوتا، وہاں پھر ہم کائی اسکیئر لگا لیتے ہیں، یا انووا یا اور کوئی ٹیسٹ ہیں۔ تو چھوٹا سیمپل سائز ہونا چاہیے گروپ کا، 10 سے لے کے 20 تک میکسیمم ہم سیمپل سائز میں رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ڈیٹا ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تمام لائق بچوں کا ڈیٹا لے لیں، اس میں کمزور بھی ہونے چاہیے، ایوریج بھی ہونے چاہیے، اور بریلینٹ بھی ہونے چاہیے، ویک بھی ہوں، ایوریج بھی ہوں، اور ایکسیلنٹ بھی ہوں۔ اس کو ہم نارمل ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ تیسری چیز، سیمپل سائز دونوں کا سیم ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک کلاس میں 12 ہیں تو دوسرے میں بھی 12 ہی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک میں 12 ہیں تو دوسرے میں 18 ہیں۔ تو آپ کا جو سیمپل ہیں، سیمپل اے اور سیمپل بی، ان کی تعداد جو ہے، ڈیٹا پوائنٹس ہم سٹیٹس میں سے کہتے ہیں، وہ برابر ہونی چاہیے دونوں گروپس میں، تبھی ہم مینز کو کمپیئر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ چوتھی آخری چیز جو ہے، ویریئنس جو ہے یہ بھی ایکول ہونی چاہیے۔ جو ویریبلٹی ہر ڈیٹا میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، تو ویریشن جینیٹکس میں ہے، ویریشن سٹارٹس میں ہے، ویریشن ڈیٹا میں ہے، تو لہٰذا دونوں گروپس میں ویریشن ہونا لازمی ہے۔ لیکن وہ ویریشن زمین آسمان کا فرق نہیں ہونا چاہیے، دونوں کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن، دونوں کی ویریئنس قریب قریب سیم ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے ہم ٹی ٹیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سیمپل کمپیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ 2 سیمپلز ہیں، 2 مینز ہیں، ان کو کمپیئر کرنا ہے، تو ٹی ٹیسٹ تو لگے گا۔ لیکن اب 3 فارمولاز ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، بہت آسان فارمولاز ہیں۔ اب جج یہ کرنا ہے کویشچن سے کہ آئیدر میں یہ والا فارمولا لگاؤں، یہ ان پیئرڈ ہے کہ ون سیمپل ٹی ٹیسٹ ہے۔ تو بڑی سیادی سی بات ہے، اگر پیئر ٹی ٹیسٹ ہے تو یہ ٹیسٹ کہلاتا ہے بیفور اینڈ آفٹر ٹیسٹ، یعنی دوائی کھانے سے پہلے اور دوائی کھانے کے بعد، جسے ہم کہتے ہیں۔ جیسے بلڈ پریشر ہے تو آپ ایک گروپ بنا لیں جو دوائی نہیں کھاتے، اور ایک گروپ ہے جو دوائی جنہوں نے کھائی سے 1 مہینہ، پھر دونوں کے بلڈ پریشر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، بیفور ٹیکنگ دا میڈیسن اینڈ آفٹر ٹیکنگ دا میڈیسن۔ اس کو ہم کہتے ہیں بیفور اینڈ آفٹر ٹیسٹ انگریزی زبان میں۔ یہ پیئر ٹیسٹ ہوگا،
یعنی ایک ہی گروپ ہے اس میں، لیکن اسی افراد کو دوائی دینے سے پہلے سیمپلنگ کی گئی ہے، اور انہی سیم لوگوں کو 1 مہینے بعد دوبارہ زحمت دی گئی ہے، اور پھر ان کا بلڈ پریشر نکالا گیا ہے، اور تمام افراد کا مین نکالا گیا ہے۔ یہ وہی گروپ ایک ہے۔ ویسے بظاہر آپ کہیں گے جی ڈیٹا تو سیم ہے، ایک ڈیٹا دو ڈیٹے تو نہیں ہیں، لیکن اس میں بیفور اینڈ آفٹر اپروچ آئے گی، دوائی کھانے سے پہلے، کھاد ڈالنے کے بغیر، اور کھاد ڈالنے کے بعد۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پیئرڈ ٹی ٹیسٹ۔ اور یہ ون ٹیل ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی ظاہر بلڈ پریشر کم ہی ہوتا ہے نا دوائی کھانے سے، بڑھ تو نہیں جاتا، تو اس لیے اس کو ون ٹیل کہتے ہیں کہ بھائی کھاد ڈالیں گے تو گروتھ بڑھ جائے گی، دوائی کھائیں گے تو بلڈ پریشر کم ہو جائے گا، تو یہ ون ٹیل ہی ہوا نا، یا انکریز ہوگا کوئی چیز یا ڈیکریز ہوگا، ایسے اضافہ یا کمی اگر ایک امکان ہے دونوں میں سے، تو اس کو ہم ون ٹیل کہتے ہیں۔ یہ اس کا فارمولہ ہے، اور آج میں آپ کو یہی کراؤں گا، کل انشاءاللہ ان پیڈ کریں گے، اور نیکسٹ ویک یہ ہو جائے گا، ساتھ آپ کا نووا ہوگا، اور آپ کا تقریباً کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو فارمولہ اس کا ہے جی ٹی ٹیسٹ از ایکول ٹو مین، جو آپ نے نکالا ہے، انٹو دا نمبر آف دا سیمپل، اگر جتنے بھی ہیں 10 ہیں 15 ہیں، انڈر روٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یعنی اتنی 3 چیزیں ہیں، مین ہے آپ کے سیمپل کا، دا نمبر ٹوٹل اس میں کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے پودے ہیں، اس کا انڈر روٹ، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ تو اس سے آسان ٹیسٹ آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آ جاتا ہے تو آپ سمجھیں یہ تینوں ٹیسٹ بڑے آسان ہیں۔ صرف آپ یہ ضرور امتحان میں محتاط رہیں کہ یہ پیئرڈ کا سوال ہے، ان پیئرڈ کا ہے، یا ون سیمپل ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو ان پیئرڈ ٹیسٹ ہوگا یہ کہلاتا ہے ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول، اس میں 2 گروپس یقیناً ہوں گے۔ یہ واحد ٹی ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو 2 ڈیٹاز دیے ہوں گے۔ جیسے آپ دو پودے ہیں، اب یہ کیسیا فسٹولا اور کیسیا الیٹا 2 اسپیشیز ہیں املتاس کی، ان کے پتوں کا سائز آپ کمپیئر کر لیں تو اس میں آپ دیکھیں 2 مین ہیں، X1 ہے X2 ہے، یہاں سمپل ایک X ہے، یہاں بھی سمپل ایک X ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں X1 ہے اور X2 ہے، تو اگر 2 ڈیٹاز ہیں، 2 مینز ہیں، ہم 2 اسپیشیز کو کمپیئر کر رہے ہیں، 20 پودے اس کے ہیں، 20 پودے اس کے ہیں، سیپریٹ اسپیشیز ہے، تو یہ کمپیریزن ہوگا 2 گروپس کا، ایک ایکسپیریمنٹل ہے، کنٹرول ہے، کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ 2 گروپس ہوں گے۔ ایسے ٹی ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں ان پیئرڈ ٹی ٹیسٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذرا الٹا لگتا ہے، بظاہر آپ کہیں گے ان پیئرڈ کا مطلب ہے کہ اصل پیئرڈ یہی ہے، نام پہ نہ جائیں، ان پیئرڈ ٹیسٹ ہی پیئرڈ ہے، اصل پیئر اس میں ہی ہے، X1 X2، کیسیا فسٹولا کیسیا الیٹا، ان دونوں کے پتوں کا سائز کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پتے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں، نال ہائپوتھیسس کا نہیں ہے، الٹرنیٹیو کے کا جی فرق ہے، پھر اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالیں علیحدہ سے، پھر اس کی نکالیں، اس میں سنگل اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، اس میں سنگل اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، اس میں یہ اس کے N1 علیحدہ ہیں، اس کے N2 علیحدہ ہیں، ہر چیز اس میں ڈبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈبل ٹیسٹ ہے اس کو ان پیئرڈ کہتے ہیں، یہ سوال میں آپ کو پتہ لگ جائے گی۔ اور جو تیسری چیز ہے دیٹ از ون سیمپل ٹی ٹیسٹ، یہ کیا کرتا ہے، اٹ کمپیئرز ون گروپ ود اسٹینڈرڈ مین، یہ لکھا ہے میں نے انڈر لائن، یعنی آپ کہتے ہیں جی ایک اچھی گاڑی 1 لیٹر پہ 25 کلومیٹر اس کو دینے چاہیے، تو یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہوگا، اس سے آپ پھر کمپیئر کریں گے کہ سوزوکی والوں نے جو گاڑی بنائی ہے وہ 1 لیٹر پہ کتنا دیتی ہے، تو کیا وہ ایک اچھا انجن ہے کہ کیا وہ ایک اچھا انجن نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک سٹینڈرڈ دیا جاتا ہے، اس سے ہم اپنی جو گروپ ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس مین کو، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اس میں بھی سنگل مین ہوگا جو آپ اپنا ڈیٹا کا نکالیں گے، یہ سیمپل مین ہے، یہ سٹینڈرڈ مین جسے کہتے ہیں میو، جو آپ کو دیا ہوگا، اور نیچے ایک ہی سٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اور ایک ہی نمبر آف دا کارز۔ تو اس طریقے سے یہ 3 ٹیسٹ ہیں، آئی ہوپ آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو کرنے جا رہے ہیں دیٹ از دا پیئر ٹی ٹیسٹ، دا بیفور اینڈ آفٹر دا ون ٹیل، ٹھیک ہے جی۔ دس از دا فارمولا، ناؤ آئی ول گیو یو دا ڈیٹا۔